لاہور کا شاہی محلہ آٹھ ہب ریڈ لائٹ ایریا جو کہ اب ہیرا منڈی کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں اس محلے میں مختلف خطوں سے لوگ یہاں مختلف فن سیکھنے، جن میں فن موسیقی، رقص کے ساتھ ساتھ لٹریچر اور تہذیب سیکھنے کے لیے اس محلے آیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، ٹبی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع نولٹی چوک شاہی محلے ہی کے نام سے معروف ہے۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے قدیمی ہیں۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا، جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکارہ یا اداکارہ کہتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھیں اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ یہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمہ ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت اور استدلال کیسے لایا جائے۔ مغلوں کے دور میں یہاں روایتی رقص، موسیقی یا پھر مختلف آرٹ پلے ہوتے تھے۔ بعد ازاں یہ علاقہ سکھوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1799 میں لاہور پر رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگرا وزیر اعظم دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ ہیرا سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ دھیان سنگھ کی موت کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کی حویلی اور نام کی مناسبت سے لاہور شہر کا یہ حصہ ہیرا منڈی کہلایا جانے لگا۔ مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی میں کوٹھے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں لوہاری گیٹ، پھر ٹکسالی گیٹ پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازیں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی راج میں طوائفوں کے لیے لائسنس کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ جب کوٹھوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ برطانوی دور حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپا مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ معمول بن گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹھے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ماضی کا قصہ بننے لگا اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم فروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی سلسلہ کچھ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں انہوں نے کہا کہ یہاں فحاشی پھیل رہی ہے۔ اس علاقے میں آپریشن کیا اور اس علاقے کو بین کر لیا اور یہاں کے لوگ اٹھ کر مختلف دوسرے علاقوں میں پھیل گئے اور اب اس علاقے کا نام ایک گالی بن چکا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سفیان علی کو دیجیے اجازت۔